صرف یہ بھی بتائیے گا کہ سال 2025 میں جو کرنٹ افیئرس پیپر ہے اس میں کون کون سے ٹاپک آ سکتے ہیں، کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتائیں نا۔ اچھا، کرنٹ افیئرس کا جو پیپر ہے نا میڈم، اس کا ایک خاص ایک پیٹرن ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک تو نیشنل ایشو پہ سوال آئے گا، ایک ریجنل پہ آئے گا، اسپیکٹرم آپ براڈ کر رہے ہیں نا، ایک ریجنل پہ آئے گا اور ایک انٹرنیشنل اسپیکٹرم پہ آئے گا۔ یہ تو آ گیا پاکستان کے کانٹیکس سے، ایک نیشنل، ایک ریجنل کوشچن اور ایک انٹرنیشنل۔ پھر ایک کوشچن آتا ہے کانفلکٹس کے اوپر، دنیا جہان میں گلوب کے اوپر کانفلکٹس چلتے رہتے ہیں، ایک کانفلکٹ پہ آئے گا۔ نمبر 3 ایک پھر جہاں پہ کہیں کوئی وار چل رہی ہے اس کے اوپر آ سکتا ہے، اور ایک آپ کا فورن پالیسی کے اوپر سوال آئے گا۔ تو یہ سوال 6 سوال تو ہاں یہ مسٹ ہے، یہ براڈر ایریاز ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ٹاپکس کے اوپر، اسپیسیفک ٹاپکس کون سے، یعنی انٹرنیشنل جو ٹاپک ہے اس کے اوپر سوال آئیں گے۔ 2 سوال آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک ہے حماس پیلسٹائن وار کے اوپر سوال آئے گا، بالکل ریسنٹ ہے، اور اس کی جو ڈائمینشن آ سکتی ہے وہ یہ آ سکتی ہے کہ حماس پیلسٹائن وار کے اندر یا اسرائیل پیلسٹائن وار کے اندر عرب لیگ کا کیا رول تھا، اور OIC خاموش کیوں بیٹھی رہی، اور ورلڈ کی جو جتنی یونائٹڈ سیکیورٹی کونسل ہے، دوسرے تیسرے ادارے ہیں، وہ ان کی مجرمانہ خاموشی کہہ لیں یا جو بھی، وہ کیوں تھی، اس کے پیچھے کیا ریزن تھی۔ اور چوتھا جو اس کا اسپیکٹ آ سکتا ہے وہ یہ آ سکتا ہے کہ فیوچر میں اس کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں کب سے یہ جنگ چل رہی ہے تو کوئی نہ کوئی اچھا سولوشن جو ہے وہ آپ کو پریگمیٹک دینا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ میری خواہش ہے ٹھیک ہے یار ان کے پاس جب ایٹم بم ہے تو مار دیں، تو جو ہاں خواہشوں کے اوپر نہیں، خوابوں کے اوپر نہیں، جو پریگمیٹک کوئی سولوشن ہو سکتا ہے کہ دیکھیں آپ پیچھے پڑھیں اس کو کہ پیلسٹائن کے آج تک سولوشنز کس کس تھنک ٹینک نے پیش کیے ہیں، ان میں سے جو موسٹ وائبل ہے کہ یار 2 اسٹیٹ ہو سکتا ہے، یہ ایریا ان کو دے دے، یہ ان کو دے دے، اس طرح سے ڈویژن ہو سکتی ہے، جنگ کب تک چلے گی۔ سو ایک وار پیلسٹائن کی اور دوسری وار ہے اسرائیل ایران کی چل رہی ہے، انہوں نے دیکھے ایک دوسرے کے اوپر حملے کیے ہیں، تو آیا فیوچر میں ان کا کوئی حملہ ہو سکتا ہے، آیا یہ فیوچر میں حملہ کرتے ہیں تو آیا امریکہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کے ساتھ آئے گا۔ دیکھیں اسرائیل نے وہاں پہ اٹیک کیا، وہاں پہ ہنیا بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو شہید کیا جا کے، انڈیا کے سوری اسرائیل کے ایران کے اندر اٹیک کیا، ایران کے اندر اٹیک کیا، تو پھر امریکہ کا کیا رول تھا؟ یہ 2 آگے۔ اور اس کے لیے جپا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اخبار پڑھنا بہت ضروری ہے، آپ ڈیلی اخبار پڑھیں گے تو آپ کو اویئرنس ظاہر ہے، آپ اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں آپ۔ تیسرا جو کانفلکٹ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے یوکرین کا، یوکرین رشیا وار کو 2 سال ہو گئے، اس کا کوئی اینڈ بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اب اس میں کون کون سے فیکٹرز انوالوڈ ہیں، کون کون سی پاورز ہیں جو اپنا اس میں کام نکالنا چاہتی ہیں، اپنا الو سیدھا کرنا چاہ رہی ہیں، تو یہ وار 3 وارز آ گئیں۔ اب آگے پاکستان کے کانٹیکٹ سے اب نیشنل ایشوز کے اوپر آ جائیں، آپ کے ہاں بلوچستان کے اندر انسرجنسی چل رہی ہے، اس پہ سوال آ سکتا ہے کہ فیوچر اس کا کیا ہوگا، اس انسرجنسی کو روکنے کا طریقہ کیا ہے۔ پھر آپ کے KP کے اندر ایک انسرجنسی کا رائز ہو رہا ہے دوبارہ سے، کرم کے اندر جو حالات چل رہے ہیں آپ کو پتا ہے، تو اس کے اوپر آ سکتا ہے۔ انٹرنیشنل کرائسس میں سیریا میں ایک کرائسس چل رہا ہے جہاں پہ دوبارہ سے اچھا انٹرنیشنل کرائسس کے اندر طالبان کے انڈر افغانستان کا فیوچر کیا ہوگا۔ اچھا یہ سارے پوائنٹس جو آپ بتا رہے ہیں میں CSS کا مطلب کر سکتی ہوں کیونکہ یہ سارے وہ پوائنٹس آپ روزانہ کرنٹ افیئرز میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر انٹرنیشنل کے اوپر ایک سوال جو اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے امریکہ انڈر ٹرمپ۔ دیکھیں ٹرمپ نے آتے ہی ساتھ ہی ایسی انوگرل اسپیچ سے لے کے آج تک ہلا دیا دنیا کو، یعنی انڈیا جیسے ملک کو انہوں نے سارے بندے ہینڈ کف کر کے اور چین لگا کے اینکل کی ان کو واپس بھیجوایا۔ دیٹ واز اے میسج فار انڈیا، ٹھیک ہے۔ پھر ٹرمپ نے 8000 پاکستانی بھی 8000 پاکستانی بھی اور پوری دنیا کے لوگوں نے واپس بھیجے۔ پھر انہوں نے کیا کیا ٹرمپ نے کہ اس نے آتے ہی ٹیرف بیریئرز لگا دیے میکسیکو کے اوپر، کینیڈا کے اوپر، یہاں سے جو جو چیزیں، پھر ٹک ٹاک کے اس نے آتے ہی پابندی لگا دی۔ تو یہ امریکہ انڈر ٹرمپ کیا کوئی نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے، اس کانٹیکس کے اندر ایک سوال آ سکتا ہے۔ پھر پاکستان کے اگر آپ کانٹیکس میں دیکھ لیں تو پاکستان کے انرجی کرائسس کے اوپر سوال آ سکتا ہے کہ بہت زیادہ سورنگ ہائی پرائسز ہیں اور ابھی تو ماشاءاللہ نیچے کی طرف بھی جا رہی ہیں۔ پھر پاکستان کی اکانومی کے اوپر ایک سوال آ سکتا ہے کہ کافی ٹائم سے ہماری اکانومی جو ہے وہ اس حالت میں جا رہی ہے، تو آیا دوبارہ سے یہ ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی۔ اسی طرح سے ایک اور سوال جو پاکستان کا ریلیشنز کے حوالے سے آ سکتا ہے، یعنی ایک ریلیشن پہ سوال آئے گا، پاکستان چائنا ریلیشن شپ آئے گا، سی پیک کے حوالے سے، یعنی سی پیک بہت ضروری ہے۔ کسی کی ڈائمینشن پہ کوئی سوال آئے گا کہ سی پیک کی سیکیورٹی کتنی ضروری ہے۔ دیکھیں وہاں آپ کے کراچی ایئرپورٹ کے سامنے چائنیز کے اوپر اٹیک ہو گیا، تو چائنیز کا آپ کے اوپر ایک پریشر ہے کہ ہمارے جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں ان کی سیکیورٹی، ٹھیک ہے۔ سی پیک سارے کا سارا بلوچستان سے گزرا ہے تو اس کی انسرجنسی کو آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے۔ پھر پاکستان کے US ریلیشنز انڈر ٹرمپ، دیکھیں ٹرمپ کی جب پوری دنیا کے لیے اگریسو پالیسی تو پاکستان کے لیے اس کی پالیسی کیا ہوگی، پھر اس کی پالیسی کیا ہوگی ریگارڈنگ اسرائیل اینڈ ریگارڈنگ افغانستان۔
کہ وہ وہاں پہ ان لوگوں اور چین کے ساتھ یس. پھر پاکستان کا کانٹیکس آپ نے دیکھنا ایران اور افغانستان کے ساتھ, آپ نے ان کے مہاجرین کو واپس بھیج دیا, افغانستان والوں کو ان کے ساتھ آپ کے ریلیشن جو اسٹرینڈ چل رہے ہیں آن دا بارڈر. پھر آپ نے سرجیکل اسٹرائک بھی کر دی پکتیکا کے اندر, پھر آپ نے ایران کے اندر بھی کر دی. تو آپ کے جو نیبرز ہیں آپ نے ان کے ساتھ ریلیشنز کو لے کے کیسے چلنا ہے. پھر ایک جو بڑی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے پاکستان ریلیشنز کی وہ ہے ود بنگلہ دیش. آؤٹ آف نو ویئر بنگلہ دیش کے ساتھ آپ کارڈیل ہو گئے. آپ یہ دیکھیں کہ کراچی ڈھاکہ کی فلائٹ بھی چلنا شروع ہو گئی, اس کی اپروول بھی آ گئی. تو یہ بالکل لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے. ریلیشنز میں آپ نے پاکستان کے ریلیشن ود انڈیا پھر اکانومی کے اوپر آپ نے دیکھا ریلیشنز آپ کے اکانومی کے ساتھ باؤنڈ ہوتے ہیں. سینٹرل ایشیا کے ساتھ آپ کی اکانومی باؤنڈ ہے, لہذا ان کو یہاں سے پیسے چاہیے وایا افغانستان. تو یہ جو ریلیشن شپ والی سائڈ ہے, نیشنل, ریجنل, انٹرنیشنل, کانفلکٹس, وار زون اور فارن پالیسی, اس کے اوپر آپ کا سوال آئے. ٹھیک ہے, زبردست. اور یہ سارے پوائنٹس آپ نے نوٹ بھی کرنے ہیں. اچھا, آپ نے بتایا اخبارات تو آپ نے بتائے, آن لائن ذرائع بھی کوئی بتائیں نا ہمیں, کچھ سائٹس بتائیں بچوں کو جو اس وقت دیکھ رہے ہیں سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹ, اور کوئی اور بھی ویب سائٹس ہوں جن پہ جا کے سرچ کر سکیں, ان کو زیادہ ہیلپ فل ہو ان کے لیے. اچھا, اس میں ایسے ہے کہ جب آپ نے سی ایس ایس کا کوشچن اٹیمپٹ کرنا ہے نا, تو آپ نے جو ریسرچ پیپرز ہیں نا ان کو پڑھنا ہے. ریسرچ پیپر کا ایک نا خاص موڈیول ہوتا ہے, ایک خاص وے ہوتا ہے اس کو لکھنے کا. یعنی کشمیر ایشو کے اوپر کوئی ریسرچ پیپر اگر لکھا ہوا ہے نا, تو اس کا ایک ایبسٹریکٹ اوپر لکھا ہوگا جہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا ریسرچ پیپر کس, پھر اس کے اوپر بیک گراؤنڈ اس کا لکھا ہوگا, کشمیر ایشو شروع کہاں سے ہوا, آج تک اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں, اور ابھی وہ جو اینگل ہے فرض کیا وہ فیوچر کے اوپر لکھ رہا ہے کہ کشمیر ایشو کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے, تو وہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوں گی. اب یہ جو ڈیفینس سے ریلیٹڈ ہیں یہ آپ کو ملیں گے نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی کے پیپرز ہیں, مارگلا پیپرز کے نام سے. وہاں سے مارگلا پیپرز آپ دیکھ لیں, وہاں سے جتنے سی ایس ایس کے ٹاپکس ہیں نا وہ ریسرچ بیسڈ آپ کو مل جائیں گے. ہر ریسرچ پیپر کے اندر ریفرنسز بھی ہوں گے, ہر ایک کے اندر کوٹیشنز بھی ہوں گے, تو آپ کو ایک بنا بنایا سوال مل جائے گا مارگلا پیپر سے. مارگلا پیپر, یس. اسی طرح سے ایک انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز ہے پاکستان کے اندر اسلام آباد میں, وہ بھی کانفلکٹس کے اوپر, وار زونز کے اوپر, فورن پالیسی کے اوپر اس طرح کے نکالتا رہتا ہے. اب آپ دیکھیں اکانومی کا آپ نے سوال کرنا ہے تو آپ کو اکانومسٹ پڑھنا پڑے گا. اکانومسٹ کے اندر میگزینز کے اندر پوری دنیا کی اکانومی کے اوپر بات ہوتی ہے تو وہ آپ پڑھیں گے. اسی طرح سے آپ ساتھ ساتھ دیکھ لیں کہ فائنینشیل ٹائمز ہے, آپ وہ پڑھ لیں, آپ کی اکانومی کی جو سائڈ ہے وہ اسٹرانگ ہوتی جائے گی, اس کی ویب سائٹ کے اوپر چلے جائیں, آپ کو اپ ٹو ڈیٹ ڈیٹا جو ہے وہاں سے مل جائے گا. یو این کا بھی مل جائے گا, پاکستان کا بھی مل جائے گا, اوور آل پوری دنیا کا مل جائے گا, کہاں پہ پاورٹی ہے, کون سے غربت کے نیچے رہتے ہیں, کون سے اوپر رہتے ہیں, کس کی اکانومی 6.7 پہ جا رہی ہے, کس کی اسٹیگننٹ ہے, یہ سارے آپ کو وہاں سے آ جائیں گے. تو پاکستان کے اندر جتنی پریسٹیجیس یونیورسٹیز ہیں نا ان کے جو ریسرچ پیپرز ہیں وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کا وہاں سے سوال ہر حوالے سے کمپلیٹ آپ کو آ. ٹھیک ہے, زبردست. اچھا, یہ بھی بتائیے گا جو کرنٹ افیئرس کا آج ہمارا ٹاپک ہے مین, اس کو حل کرنے کے لیے تاریخی جو پس منظر ہے وہ سمجھنا بھی ان اسٹوڈنٹس کے لیے ضروری ہے, وہ کس حد تک ہیلپ فل ہو سکتا ہے اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ اچھا, کیونکہ آپ نے کہا کہ اس میں ریفرنس دینا بھی بہت ضروری ہے, کوٹیشنس بہت زیادہ ضروری ہیں. آپ نے تو میپ کا بھی کہا کہ میپ بنا کے باقاعدہ, اگر آپ میپ بنا دیتے ہیں, آپ بہت زیادہ لائنیں, سطریں, صفحے نہ بھریں, آپ میپ بنا کے اس پہ مینشن کرنا ہے بہت ایزی اور آسان طریقے میں, رائٹ؟ جی بالکل میڈم. جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا, یعنی میں آپ یہاں سے بیٹھ کے آپ کو مثال دیتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا وہ طوفان ہے اور یہ وہ, آپ کو پتہ ہی نوح علیہ السلام کب آئے, کہاں پہ آئے, ان کی اولاد کتنی تھی, شادی کہاں پہ ہوئی, کتنے لوگ ایمان لے گئے, پتہ ہی نہیں. سو جب ہم یعنی میک اوور کرتے ہیں تو نیچے بیس لگاتے ہیں, بیس آپ کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ نے پوری عمارت کھڑی کرنی. یہ اسٹوڈیو کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی ایک بنیاد ہے. سو بیک گراؤنڈ از آلویز بنیاد. جتنے بھی کانفلکٹس چل رہے ہیں, میں نے آپ کو پیلسٹائن ایشو, یہ شروع کہاں سے ہوا, 60s میں ان کی کب وار ہوئی, اصل اس کا ایشو کیا ہے, عرب کیوں لڑ رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ, لہذا ہر ایشو کا بیک گراؤنڈ اتنی, کیونکہ جب آپ سولوشن دے رہے ہوں گے پریگمیٹک, پھر آپ اس کے بیک گراؤنڈ کو ریفر کریں گے کہ اس پرابلم کی روٹ کاز یہ تھی, یہاں سے یہ شروع ہوا تھا, لہذا اس روٹ کاز کو ایڈریس کر لیں تو یہ اس کا سولوشن آ سکتا ہے. لہذا ہر کوشچن کا جب تک آپ کو بیک, آپ کو کوشچن آ جاتا ساؤتھ چائنا سی کے اندر چائنا کی کیا پالیٹکس چل رہی ہے, تو آپ کو پتہ ہی نہیں ساؤتھ چائنا سی ہے کہاں پہ, اس کے اندر 9 ڈیش لائن کون سی ہے, سطرے لکھے جتنا مرضی لکھے. اچھا, شیڈیول بتا دیں, یہ جو سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا شیڈیول کیا ہونا چاہیے, ڈیلی ان کو کتنا پڑھنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, ایک تو یہ ہے کہ اوور آل سمجھ لیں کہ 8 گھنٹے آپ کے اوپر بالکل یہ چیز لازم ہے کہ آپ نے 8 گھنٹے دینے, 8 into 3 24, 8 گھنٹے اگر آپ جابین بھی ہیں تو 8 گھنٹے ڈیڈیکیٹڈ اس کام کے لیے دینے ہیں, سی ایس ایس کے لیے. اب اس میں جو کرنٹ افیئرز ہے یہ آپ کا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے. آپ مارننگ میں اخبار پڑھیں گے, پھر شام تک ڈیولپمنٹس چینج ہو جائیں گی. آپ نے بھی نیوز میں بتایا نا سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس ہو رہا ہے, فرض کیا آپ کا مارننگ کا پیپر ہے,
تو اور ہے. اگر آپ کا ایوننگ کا پیپر ہے تب تک اگر سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہو چکا ہے اور ججز کی تقرری یہ وہ غلطیاں ہیں جو اسٹوڈنٹ جن کے نمبر کٹتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لہذا آپ نے صبح بھی اس کو پڑھنا ہے, دوپہر میں بھی پڑھنا ہے اور شام میں. صبح اور شام تو منیمم آپ نے کرنٹ افیئرز کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کی چیزیں ساتھ ساتھ اپڈیٹ ہوتی رہیں, آپ اس کو ایڈ آن کرتے جائیں اپنے نوٹس کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا یہ بات میں چاہتی ہوں مختصر بتائیے گا کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو اسٹوڈنٹس کرتے ہیں اور ان کے نمبر کٹ جاتے ہیں؟ ایک غلطی تو یہ کرتے ہیں جو میں نے آپ کو سوال کے آنسر نمبر کی بتا دی کہ وہ آنسر نمبر وہاں پہ نہیں سب سے بڑا پوائنٹ ہے. وہ سوال نمبر 1 ہے نا, اگر وہاں پہ تو آپ نے 8 ہے نا تو آپ نے 1 پہ 8 ہی مینشن کرنا ہے, 1 نہیں کرنا. رائٹ, ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ کیا کرتے ہیں کہ سوال نمبر کے ساتھ ساتھ جو آپ کی کوٹیشن ہے نا وہ آپ درمیان میں کہیں لکھ جاتے ہیں اور اسی سیم مارکر کے ساتھ اسی سیم پین کے ساتھ, اور وہ ایگزامینر کو پتہ نہیں چلتا, وہ نکھر کے آپ کا جواب سامنے نہیں آتا. تیسری چیز آپ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ایک سوال آپ کو بہت اچھا آتا ہے, آپ اس کو لکھی جا رہے اور اگلے سوال کا جو ٹائم ہے وہ کٹ کر رہے یعنی اس میں سے آپ میں 20 میں بہت بھی چھلانگ ماریں گے 16 نمبر آپ کے آ جائیں گے, لیکن اگلے سوال کے 20 منٹ آپ کھا گئے تو وہ آپ کے جو 20 نمبر تھے وہ تو آپ کے چلے گئے. اب اس میں آپ کتنا لکھیں گے؟ لہذا سوال کو آپ نے اس کی جو میعاد ہے اس کے اندر رکھنا ہے, اس کا جو ٹائم لمٹ اسائنڈ ہے اس کے اندر رکھنا ہے اور اسی کے اندر آپ نے کوشش کرنی ہے اس کو اٹیمپٹ. بہت شکریہ جی عثمان طاہر جپا صاحب, یہ سی ایس ایس مینٹور ہیں, سی ایس ایس کوچ ہیں, اور ہم نے کوشش کی آپ اسٹوڈنٹس کے لیے جو سی ایس ایس اٹیمپٹ جو ہے وہ 2025 کی اس وقت کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کو بہترین ہنٹس, بہترین ٹیکنیکس جو ہیں آج کے اس مارننگ شو میں دے سکیں.